الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ہم نے گزشتہ درس میں سورۃ القاریعہ کے بارے میں آپ کے سامنے چند باتیں ذکر کی تھی کہ اللہ رب العزت نے سورۃ القاریعہ میں جو جہنم قیامت کا جو تھوڑا سا منظر آئے گا پیش آئے گا کہ جس میں انسان بھی جو ہے نا مشکلات میں مبتلا ہوں گے، پہاڑ بھی ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، تو ہر انسان جو ہے نا پریشان ہوگا. اس کا اللہ رب العزت نے تھوڑا سا سورۃ القاریعہ میں تذکرہ کیا اور اس کے ساتھ آگے جو انسان کی کامیابی کا دار و مدار جس چیز پر ہوگا یعنی کہ ترازو میں اعمال کو تولا جائے گا. میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اعمال کو تولنے کی کیا صورت ہوگی، تو جس کا ترازو بھاری وہ جنت میں جائے گا، جس کا ترازو ہلکا یعنی کہ کفار کا تو وہ جہنم میں جائیں گے. تو آج کی جو ہماری صورت ہے وہ سورۃ العادیات ہے، اور آج تھوڑا سا جاگ کے بیٹھیے گا کیونکہ بہت زبردست قسم کی صورت ہے. اللہ رب العزت جو ہے نا ایک طریقے سے سمجھانا چاہ رہے ہیں مثال سے. اس صورت میں اللہ رب العزت دو چیزوں کا ذکر کریں گے. ایک گھوڑوں کا تذکرہ کریں گے کہ اللہ رب العزت کی ایک مخلوق ہے گھوڑا، جس کے اندر عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، لیکن انسان اس کو تھوڑا سا ایک وقت کا آدھے وقت کا کھانا کھلاتا ہے. اس وجہ سے وہ انسان کا اتنا وفادار ہو جاتا ہے کہ جنگ کے میدانوں میں اپنی جان کی پرواہ کے بغیر وہ اتر جاتا ہے. اور ایک تو اللہ رب العزت اس کا تذکرہ کریں گے، اور دوسری طرف ساتھ ہی انسان کی ناشکری کا تذکرہ کریں گے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو کھلایا پلایا دیا سب کچھ کیا، لیکن وہ اللہ رب العزت کا ناشکرہ ہی رہتا ہے. اس سے اچھا تو وہ گھوڑا ہی ہے کہ جو اپنے مالک اس کو دو ٹائم کی روٹی دیتا ہے، اس کی وجہ سے اپنے مالک کی بات مانتا ہے. اور انسان جو ہے اللہ رب العزت اس کو ہر وقت دینا اور ہر وقت اس کو نوازتے رہتے ہیں تو اس کا شکر ادا نہیں کرتا. تو یہ اللہ رب العزت اس صورت میں تھوڑا سا مثال سے سمجھائیں گے تاکہ بات جو ہے نا بندوں کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا ترجمہ دیکھتے ہیں. والعادیات ضبحا، قسم ہے ہانپ کر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی. فالموریات قدحا، اور پھر چنگاریاں اڑاتے ہوئے گھوڑوں کی. فالمغیرات صبحا، اور صبح کے وقت حملہ کرنے والے گھوڑوں کی. فاثرن به نقعا، اور غبار اڑانے والے گھوڑوں کی. فوسطن به جمعا، اور جو لشکر کے درمیان میں چلے جاتے ہیں. یا اللہ رب العزت نے 5 آیتوں میں گھوڑے کی مختلف خصوصیات کو ذکر کیا. پہلی چیز اللہ نے فرمائی والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو کہ ہانپ کر دوڑتے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب جہاد وغیرہ ہوتا تھا اور جب جنگیں وغیرہ ہوتی تھی تو انسان جو ہے پہلے اپنے گھوڑوں کو پالتا تھا، اس کو کھلاتا تھا، پھر اس کو تھوڑا سا بھگاتا تھا، اس کی ٹریننگ ہوتی تھی. پھر اس کے ساتھ جب وہ مکمل طور پر ٹرین ہو جاتا تھا تو جو انسان تھا وہ اس کو جہاد کے میدانوں میں اتارتا تھا. تو اللہ تعالیٰ وہ فرما رہے ہیں کہ والعادیات ضبحا، قسم ہے ہانپ کر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی. جب گھوڑا دوڑتا ہے تو جب بہت زیادہ دوڑتا ہے تو اس کے اندر سے ایک آواز آ رہی ہوتی ہے گرمائش کی. جس طرح انسان بعض اوقات جو ہے نا بہت زیادہ بھاگتا تو بڑے بڑے سانس لے رہا ہوتا ہے، تو ایک قسم ہے ہانپ کر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی. فالموریات قدحا، دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا اور اس گھوڑوں کی جو کہ چنگاریاں اڑاتے ہیں اپنے قدموں سے. جب گھوڑا بہت زیادہ دوڑتا ہے ریگستانوں میں اور یا اس کے جو کھر ہوتے ہیں جب وہ پتھروں پہ لگتے ہیں تو ایک چنگاری سی نظر آتی ہے انسان کو. ایک چنگاری جس طرح نکلتی ہے گولڈن کلر کی، تو اس طرح بھاگنے کی وجہ سے گرمائش کی وجہ سے تو وہ اس کے اکثر کھروں سے نکلتی ہے، یعنی کہ یہ وہی گھوڑا اس کی کھروں کے نکل سکتی ہے جو بہت تیز بھاگ رہا ہو. تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت حملہ کرنے والے گھوڑوں کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اہل عرب ہیں وہ رات اس ٹائم جیسی بات ہے لائٹ وغیرہ کا تو نظام تھا نہیں کہ راتوں کو جنگیں ہوں، تو اسی طرح اکثر جو عرب تھے وہ اپنی بہادری کو ظاہر کرنے کے لیے اندھیرے کی بجائے صبح تہجد کے وقت میں یا فجر کے وقت میں حملہ کرتے تھے اگر کسی سے جنگ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنا بھی ہوگا کہ جب جنگوں کے واقعات چل رہے ہوتے ہیں اکثر امام صاحب جو ہے خطبہ حضرات فرما رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں صبح کے وقت میں اللہ کے نبی نے صفوں کو صحیح کیا اور اس طرح صبح کے وقت میں سورج نکلنا شروع ہوا. تو صبح کے وقت میں جو گھوڑے حملہ کرتے ہیں اللہ رب العزت نے تیسری آیت میں وہ بتایا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور پھر وہ اس بھاگنے کے ذریعے پہلے
کے ہانپتے بھی ہیں، چنگاریاں بھی اڑاتے ہیں، پھر صبح کے وقت حملہ بھی کرتے ہیں۔ پھر چوتھی آیت میں بتایا کہ اصب نبی نفع، پھر اس بھاگنے کی وجہ سے وہ دھوڑ بھی اڑاتے ہیں۔ ایسی بات ہے جب گھوڑا بھاگے گا تو دھوڑ بھی اڑے گی۔ فوسط نبی جمع، پھر اس دھوڑ کے اڑانے کی وجہ سے بھاگ بھی رہے، ہانپ بھی رہے، چنگاریاں بھی نکال رہے ہیں، تو لشکر کے درمیان میں پہنچ جاتا ہے۔ لشکر کے درمیان میں پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ ادھر سے بھی تلوار چل رہی ہے، ادھر سے بھی تلوار چل رہی ہے، گھوڑا اپنے مالک کے کہنے کی وجہ سے بیچ میں دوڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 5 چیزوں کو بتایا، اور اس 5 چیزوں کو بتانے کے بعد جو اصل مقصد جو بتانا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الانسان لربی لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یقیناً انسان اپنے رب کا لربی، اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ناشکری سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو دیا، انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس کی بنیادی ضرورتیں پانی تھا، دودھ تھا، اللہ رب العزت نے اس کی ماں کے ذریعے اس کو بھی غذا کو بھی پورا کیا، پھر اس کے ساتھ شفقت کا مادہ اس کو چاہیے تھا، پھر انسان نے اللہ رب العزت نے باپ کے دل میں شفقت ڈالی، پھر اس کے بعد آگے تھوڑا سا بڑا ہوتا رہا تو والدین جو ہے نا اس کی ضروریات کو سمجھتے رہے، جب نابالغ رہا، چھوٹا رہا، انسان کو اس کے والدین نے پڑھایا، اس قابل بنایا، پھر اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ رب العزت نے اس کو عین جوانی بخشی، اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے اس کو کمانے کی صلاحیت دی، پھر اللہ رب العزت نے اس کو رزق بھی دیا۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، رزق دیا، تمام آسائشیں جو انسان کو اس دنیا میں میسر تھیں اللہ رب العزت نے وہ تمام دی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ان الانسان لربی لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو اپنے معاملات میں، اپنی زندگی میں سوائے دکھ کے اور کوئی چیز یاد نہیں رہتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس سے بھی انسان کے بارے میں کوئی پوچھے تو وہ اپنے دکھ ہی بتائے گا، اپنے اوپر جو احسانات اللہ تعالیٰ کے یا لوگوں کے وہ نہیں بتائے گا، بس جی میرے ساتھ یہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بس میرے ساتھ یہ طبیعت خراب ہے، تو باقی اور کوئی چیز نہیں بتائے گا۔ ایک دفعہ جو ہے ایک واقعہ یاد آ گیا، رابعہ بصری رحمہ اللہ ایک بہت اللہ کی بندی گزری ہیں، ان کے سامنے ایک شخص گزرا، اس نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، تو اس واقعے سے اس آیت سے بات یاد آئی، اس نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی سر پہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ اس نے کہا جی سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ ظاہر بات ہے سر میں درد ہوتا ہے، کپڑا باندھا کرتے ہیں لوگ، لیکن سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ تو اس نے حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ نے فرمایا اوہو، ساری زندگی سر میں درد ہوا نہیں، شکر کی پٹی باندھی نہیں، آج چھوٹا سا درد کیا ہو گیا، نا شکری کی پٹیاں باندھ کے پھر رہے۔ تو معلوم ہوا کہ ساری زندگی ہمارے اوپر اللہ رب العزت نے جو آسائشیں کی اس کا ہم نے کہیں تذکرہ نہیں کیا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بات کو شروع کرنے سے پہلے کہتے ہیں یار اللہ کا بڑا کرم ہے، باقی میرے گھر کی صورتحال یہ ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے بہت دیا ہے، بس تھوڑی سی مشکلات آ گئی ہیں۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو سب کچھ دیا، اور جو چیزیں انسان کو اس کی زندگی میں اس کے جسم کے لیے ضرورت کی اللہ رب العزت نے سب دی۔ دیکھیں آج کل آپ دیکھ لیں جو انسان کی بنیادی ضرورتیں چاہے غذا میں ہو چاہے اور چیزیں ہوں، وہ اللہ رب العزت نے انسان پہ حلال کی ہیں، اور جو چیزیں انسان کو نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں اللہ رب العزت نے وہ چیزیں حرام کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے خنزیر کو حرام کیا، اگر آپ خنزیر کی سائنسی تحقیقات میں جائیں، خنزیر کے اندر اتنا کولیسٹرول ہے کہ اگر جو بندہ اس کو مسلسل کھائے گا وہ مر جائے گا، اس کے اندر اتنی چکنائی ہے، ہارٹ اٹیک آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ جو گورے ہیں وہ جو کھاتے ہیں خنزیر کو اللہ حفاظت فرمائے، تو یہ بات بہت کہتے ہیں بھائی جب خنزیر کا گوشت پکاؤ نا تو صحیح طرح پکانا، کیا کرنا؟ صحیح طرح پکانا، یعنی کہ جو اس کے بیکٹیریا ہیں، جو اس کے جراثیم وغیرہ وہ سارے ختم ہو جائے پھر کھانا۔ تو اس کے بعد سمجھ آئیے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے اسے کیوں روکا ہے، اس کے اندر وہ چیزیں ہیں جو جتنا مرضی پکائیں، لیکن کیا ہو رہا ہے کوئی بھی نہیں اس کے۔ آپ نے دیکھا ہوگا انگریزوں کی جو اموات ہیں وہ اکثر جوانی کی عمر میں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے گورے، ہماری میڈیا تو ہمیں تو نہیں بتاتا، ان کی تو اچھی باتیں ہمیں بتاتا ہے، لیکن اگر آپ تحقیقات میں جائیں ان کی زندگی کو پڑھیں تو ان کے اکثر جتنے بھی لوگ ہیں ان ساروں کی جو اموات ہوتی ہے وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے جوانی میں ہوتی ہیں۔ مائیکل جیکسن کا آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑا سنگر گزرا ہے زندگی میں ہے۔ اس کے بعد ابھی شین وارن پیچھے ایک بہت بڑا ہمارا کرکٹر گیا آسٹریلیا کا جوانی میں۔ تو میں مثال کے طور پہ سمجھانے لگا کہ دنیا کے بندے کو حالات سے بھی واقف ہونا چاہیے تاکہ پتہ لگے ہمارا اسلام کتنا خوبصورت ہے۔ تو بہرحال بات چلی تھی کہ انسان اللہ رب العزت نے یقیناً انسان بڑا ناشکرا ہے، اور آگے اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یقیناً وہ اس بات پہ خود بھی گواہ ہے۔ ایک تو انسان ناشکرا ہے، اور دوسری بات تو وہ انسان اس پہ خود بھی گواہ ہے کہ وہ ناشکرا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اگر اپنی ضمیر سے پوچھے نا، اپنے ضمیر
ضمیر سے خود پوچھے، کسی اور سے نہیں پوچھے، اپنے ضمیر سے پوچھے ہاں بھی تم اللہ کی شکر گزار بندے ہو یا نہ شکرے بندے ہو، تو انسان کے اندر سے کیا آواز آئے گی؟ بھائی نہ شکرے ہی ہو، آج تک کبھی زندگی میں تم نے زندگی میں کبھی دو نفل پڑھ کے اللہ کا شکر ادا تو کیا نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ نے یہ دیا یہ دیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، مجھے گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کا نفس انسان بذات خود اس پر خود گواہ ہے کہ وہ یقیناً کیا ہے؟ نہ شکر ہے۔ آگے اللہ نے ایک اور بات بتائی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یقیناً وہ مال کی محبت میں بڑا شدید ہے، مال کی محبت میں بڑا پختہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہے تو بڑا نہ شکرہ، لیکن جب مال کی بات آ جاتی ہے تو وہاں پر جو ہے نا بڑا سخت ہو جاتا ہے، نہیں بھائی یہ میں نے مال اس کو نہیں دینا، یہ میں نے مال بچانا ہے، میں نے اپنی میری ضروریات زندگی میں کام آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے مال کا ذکر ساتھ ذکر کر کے فرما دیا کہ دیکھیں جس چیز میں اس کو پختہ ہونا چاہیے تھا اللہ کے شکر ادا کرنے میں، وہاں تو اس کی توجہ ہے نہیں، اور جو مال ہے اس کا جو کہ اس کی زندگی کی چھوٹی سی ضرورت ہے اس کے لیے وہ بہت پختہ ہے۔ تو یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیں کہ مال کی محبت ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، میرے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے، ہر بندے کے اندر محبت ہے، اس کو تھوڑا سمجھ لیں کہ مال کی محبت سے مراد کیا ہے، جس طرح میں نے پیچھے سورۃ التکاثر میں بتایا تھا، مال کی محبت سے وہ محبت مراد ہے کہ جس کی وجہ سے انسان تمام ضروریات دین کو بھول جائے، انسان کی نماز کا وقت کا پتہ نہ ہو، اپنے حقوق کا پتہ نہ ہو، یہ والا مال اس کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن جو مال اس کو اس کی نماز سے نہیں روک رہا، زکوٰۃ سے نہیں روک رہا، اس کے حقوق لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے نہیں روک رہا، وہ مال قابل مذمت نہیں ہے، وہ مال قابل مذمت نہیں ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ مال کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، بزنس کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، خوب دبا کے بزنس کریں، خوب کمائیں، لیکن جب اللہ کے احکامات کا حکم آ جائے، نماز کی آواز آ جائے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آ جائے، تو 10 منٹ کے لیے اپنے رب کے حضور بھی حاضر ہو جائیں، تو یہ مال فتنہ نہیں ہے، تو یہ مال فتنہ نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک اور بات یہاں سے یاد آ گئی کہ مال کی محبت وہ ہمیں نقصان دے گی جو کہ ہمیں اللہ کے احکامات سے روکے، اور جو مال اللہ کے احکامات میں ہمیں لگائے، جس طرح مسجد کی ضروریات ہیں، انسان اگر اس میں دے اور اس مال کے ذریعے دے تو یہ مال اس کے لیے کل صدقہ جاریہ ہے، اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ مسجد سے بات یاد آ گئی، دیکھیں جو محلے کی مسجد ہوتی ہے وہ مشترکہ مسجد ہوتی ہے، محلے کی مسجد کیا ہوتی ہے؟ مشترکہ مسجد ہوتی ہے، تو جس طرح انسان کی باقی اس کے گھر کے معاملات اس کے ذمہ ہوتے ہیں، اس طرح یہ جو مسجد ہے یہ بھی آپ کے اور میرے ذمہ ہے، یہ مسجد آپ کے اور میرے ذمہ ہے، کیوں؟ کیونکہ دیکھیں مسجد نے کل اللہ کے ہاں جا کے آپ کی گواہی دینی ہے، مسجد بھی کل گواہی دیں گی، اور جہاں پر آپ سجدہ کرتے ہیں، میں سجدہ کرتا ہوں، یہ جگہ بھی وہاں جا کر گواہی دے گی، اور یہ بھی ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے فوت ہو جاتا ہے تو جہاں وہ سجدہ کرتا تھا تو 40 دن تک وہ جگہ اس کے لیے روتی ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ جنت چلا گیا، یہاں سجدہ کرتا تھا۔ تو دیکھیں یہ مسجد جو ہے یہ میری اور آپ کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے، اس کا خیال کرنا خالی میرے ذمہ اور قاری صاحب کے ذمہ نہیں، یہ میں بات جو ہے نا بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں، اب یوں سمجھ لیں یہ بات میں بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنا میرے اور آپ کے ذمہ ہے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ 3 4 دفعہ اعلان کیا جاتا ہے، پھر بھی جو ہے نا اخراجات پورے نہیں ہوتے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اب یہ اگر ہم یہ بات یوں سمجھیں کہ اگر ہمیں کوئی بندہ کہ بھئی ہمارے اتنے اخراجات نہیں، ہمارے وسائل نہیں ہیں، دیکھیں ہفتے میں ہر بندہ مسجد میں 100 روپے تو دے سکتا ہے نا، میرے میں سے، آپ میں سے، پہلے میں مخاطب ہوں پھر آپ مخاطب ہیں، تاکہ یہ پتہ لگے یہ نہ کہ مولوی صاحب دوسروں کو تلقین کر رہے ہیں، اپنا پتہ ہی نہیں۔ ہر بندہ یہاں جو بیٹھا ہوا ہے، یہ جو ہمارے محلے کے ہیں، کتنے گھر ہیں ماشاءاللہ 30 40 تو گھر ہوں گے، 100 روپے تو ہر بندہ ہر ہفتے میں دے سکتا ہے، اور 4 ہفتوں کے کتنے بنتے ہیں؟ 400، اور یہ اگر ہم گیم لگائیں 10 گھروں کی 4000 مہینے کا یہ بنتا ہے، اگر 20 گھر ہوں 8000، اگر 30 گھر ہو تو 12000، 12000 مدرسے کا مسجد کا ٹوٹل خرچ ہے، تو پورے نہیں ہو سکتے؟ آسانی سے پورے ہو سکتے ہیں۔ تو بھائی یہ میں نے اور آپ اس کی فکر کرنی ہے، اور دیکھیں اور مسجدوں کو اگر رونق کرنا ہے، اگر اپنے گھروں کو اگر آپ نے آباد کرنا ہے نا، اپنے گھروں کو اگر آپ نے آباد کرنا ہے تو آپ کو پہلے مسجد کو آباد کرنا پڑے گا۔ آپ جس محلے میں چلے جائیں، میں آپ کو مثال کے طور پر بتانا چاہ رہا ہوں، جس کی مسجد خوشحال ہے، جس محلے کی، اور جس مسجد کے امام، میں اپنا نہیں کہہ رہا، قاری صاحب کا کہہ رہا ہوں، جس مسجد کے امام اور قاری صاحب خوشحال ہے نا، ان کو اللہ رب العزت ان محلے والوں پر اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہوتا ہے، ان کے کاروبار میں کوئی آفت نہیں آتی، کوئی مصیبت نہیں آتی، ان کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اس بندے کو خوش کیا ہوا ہے جس نے اپنا دل، اپنی راتیں،
اللہ کے لیے وقف کی ہوئی. دیکھیں یہاں جو قاری صاحب آتے ہیں، میں اس لیے باتیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آئے کہ جو قاری صاحب اور امام صاحب ہوتے ہیں یہ ہوا نہیں کھاتے، ان کی بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں. دیکھیں یہ جو قاری صاحب یہاں پر نماز پڑھاتے ہیں یا آ کے جو ہے نا کچھ چیزیں آپ کو بتاتے ہیں، یہ آپ سے زیادہ باصلاحیت ہے. ان کے اندر آپ سے زیادہ باصلاحیت ہے، آپ کے اندر آپ سے زیادہ صلاحیت ہے. اگر ان کو کہیں پر بزنس میں بٹھا دینا آپ، ان سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے. انہوں نے 8 سال اللہ کے دین کو پڑھا ہے، اللہ کے نبی کی معاشرت کو پڑھا ہے، اللہ کے نبی کی تجارت کو پڑھا ہے. یہ بازار میں جائیں، جو بزنس آپ 1 ہفتے میں 2 ہفتے میں 2-3 سالوں میں سٹارٹ نہیں کر سکتے، ان بندوں کو آپ بازاروں میں بھیجیں، یہ 4 یا 6 ماہ میں وہ بزنس جو 2 سال میں آپ کھڑا نہیں کر سکے یہ 4 ماہ میں کر دیں گے. اللہ رب العزت نے ان کو اتنی صلاحیتیں دی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے دن کو اپنی راتوں کو اللہ کے لیے وقف کیا ہوا ہے. تو بھائی ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہی میرے اور آپ کے ذمہ ہے. اگرچہ ہم جو ہے اتنے قابل نہیں ہے کہ مسلح پہ آگے کھڑے ہو جائیں، ہم کمزور انسان ہیں، اللہ رب العزت نے کھڑا کیا ہوا ہے، ہم پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں. لیکن جو بندہ کھڑا ہو کے ہمیں نہ اس کے بچے کو اس کو اپنی خبر اتنی، نہ اس کو جانا اپنے گھر والوں کی اتنی خبر، وہ صرف آپ کی خبر میں لگا ہوا ہے کوئی نماز نہ رہ جائے، کوئی اس طرح کی کوئی مسجد میں کوئی چیز ایسی کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے. دنوں رات دیکھیں آپ کو پتہ ہوگا دنوں رات اس کو یہی خیال ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ مال سے یاد ہے، جو مال ہماری مسجد میں لگے گا، جو مال ہمارے امام صاحب قاری صاحب کی تنخواہوں میں لگے گا، وہ مال ضائع نہیں ہے، وہ مال ضائع نہیں. اس کی میں نے اور آپ نے فکر کرنی. یہ میں نے اس آیت کے تحت آپ کو بتایا. تو لہٰذا یہ مال اگر ہمارا قاری صاحب کی زندگی میں لگ گیا، قاری صاحب کو لگ گیا، کسی امام صاحب کو دے کر لگ گیا، مسجد میں لگ گیا، تو انشاءاللہ یہ پنکھا جب تک چلتا رہے گا. ہمارے جو سر جی فرماتے تھے کہ جس بندے نے یہ پنکھا یہاں پر لگا دیا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا اور یہ پنکھا چلتا رہا، تو اس پنکھے کے جب تک یہ اترے گا نہیں اس کو ثواب ملتا رہے گا، قبر میں اس کو ثواب ملتا رہے گا. تو لہذا اس مسجد کی ضرورتیں پوری کرنا میرے اور آپ کا سب سے پہلا حق ہے، جس طرح گھر کی ہماری ضرورتیں پورا کرنا ہمارے ذمہ ہے. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ اسے معلوم نہیں ہے کہ جب بکھیرا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے. اللہ تعالیٰ متنبہ کر رہے ہیں تمہاری مال میں تم اتنے زیادہ غافل ہو گئے ہو، اتنے زیادہ شدید ہو گئے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. حالانکہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جو کچھ قبروں میں اللہ رب العزت اس کو نکالیں گے، جو کچھ قبروں میں اللہ رب العزت کو نکالیں گے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو سینوں میں ہے وہ بھی نکالیں گے. سینوں سے مراد یہاں پر دل میں کس کی محبت لے کر آئے ہو؟ مال کی محبت لے کر آئے ہو یا اللہ کی محبت لے کر آئے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کہ ان کو وہ وقت معلوم نہیں کہ جب ان کو جب قبروں میں جو کچھ ہے اس کو بکھیر دیا جائے گا، یعنی کہ نکالا جائے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو سینوں میں ہے وہ بھی نکالا جائے گا. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وقت ہمارے اوپر آنا ہے. اور جب یہ دو باتیں ہمارے ذہن میں ہوں گی کہ ہم قبروں میں سے بھی اٹھیں گے اور جو کچھ ہمارے سینوں میں سے یہ بھی نکالا جائے گا، تو ہمیں مال کی محبت کبھی نماز سے غافل نہیں کرے گی. آگے اللہ نے آخری آیت میں بتایا ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، یقیناً ان لوگوں کا رب اس دن ان لوگوں کی حالت سے بڑا باخبر ہوگا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آخر میں کہ جو ان لوگوں کی جس ٹائم حالت ہوگی اللہ رب العزت اس سے باخبر ہیں. اللہ رب العزت اس حالت سے بھی باخبر ہے، اور جو حالت ہماری ابھی یہاں پر اس وقت ہے اور جو ہمارے ساتھ آگے حالت ہونی ہے اللہ رب العزت اس سے بھی ہمارے باخبر ہے. تو بہرحال دو باتیں اللہ نے بتا دی کہ گھوڑے جو ہیں وہ اپنے مالک کی اتنی اطاعت کرتے ہیں حالانکہ ان کا مالک تھوڑا سا خرچ کرتا ہے، اور تمہارے پر اللہ رب العزت نے کیا کچھ تمہارے اوپر اپنے بے تحاشا خزانے جانا خرچ کر دیے، تمہیں زیادہ قدر کرنی چاہیے. تو اللہ رب العزت جو ہے نا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.